جس کو تو نے کہا کہ اس کو دے دیا جائے میں اس کو دے دیتا ہوں، جس کی بخشش کے لیے تو کہہ دے گا میں اس کو بخش دوں گا۔ اب حشر کے میدان میں دیکھیں، آپ تو نیک لوگ ہیں، میں اپنی بات کرتا ہوں، میدان حشر میں اگر ہم سے ہمارے حساب کتاب کیا جائے، ہاں بھائی بتائیں آپ میں کوئی ہے جو حساب کتاب دینے کے لائق ہے؟ نہیں، کوئی جائزہ لے لیں۔ میں تو دونوں ہاتھ اٹھا دیجیے کہ میں تو اس لائق نہیں ہوں کہ میں حساب کتاب دے سکوں۔ ساری دنیا زندگی تک کا تو کیا، میں 64 سال کا ہو گیا ہوں، میں تو ایک دن کا حساب نہیں دے سکتا اللہ کی بارگاہ میں۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر اس دن رخ ہوگا محبوب رب کی جانب، ادھر نظریں ہوں گی یا رسول اللہ آج کوئی نہیں، آج ماں نہیں بن رہی، آج باپ نہیں بن رہا، آج بھائی نہیں بن رہے، بہن نہیں بن رہے، بیوی نہیں کام آ رہی، اولاد نہیں کام آ رہی یا رسول اللہ۔ آج محبوب رب فرمائیں گے یا اللہ، سر سجدے میں رکھ دیں گے، اور جو سجدے میں سر رکھ کر جو اللہ جانتا ہے، جو اللہ چاہے گا وہ پڑھیں گے۔ جب سر اٹھائیں گے رب کائنات فرمائے گا سل ارفع راسک یا محمد، اے پیارے محبوب سر اٹھا۔ مانگ کیا مانگتا ہے؟ تسأل فتعطى، تو جو مانگے گا میں دے دوں گا، تو شفاعت کر، جس کی شفاعت کرے گا میں قبول کر لوں گا۔ میں نے اپنی کتاب میں یہ حدیث ساری تفصیل کے ساتھ نقل کر دی، فیض النبی میں غالباً کئی مقامات پر اس کا تذکرہ کیا۔ یقین کریں آپ، میدان حشر میں ہماری بچت کا رستہ صرف ایک ہی ہے کہ اللہ کے محبوب ہماری شفاعت کر دیں، اللہ کے محبوب ہماری شفاعت، اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے۔ اور جس کو چارہ ہے جہاں مرضی جائے اور وہ بات اٹھا کے کہے کہ میں حساب دوں گا، بھائی میری بات، میں تو سرنڈر ہوں، پھر کیا ہوگا تیرا؟ کیا ہوگا؟ انشاءاللہ تعالی جب محبوب اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ جیسا بھی ہے میرا ہے، رب فرمایا حبیب تو کہتا میرا ہے، تو کہتا میرا ہے، تیرا یہ کہہ دینا کافی ہے، جا میں نے اس کو بخش دیا۔ ان کے دم قدم سے میری سلامت ہے زندگی، ان کے دم قدم سے وہ آنکھ پھیر دیں تو قیامت ہے زندگی، وہ آنکھ